السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور بہت قریب ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کے حوالے سے اور ذی الحجہ کے مسائل کے حوالے سے یہ ضروری گزارشات آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں، صحیح مسلم میں سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہو، ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے گا، کرنا چاہتا ہے قربانی، تو ذی الحجہ کا چاند نکل آیا، ذی الحجہ کا آغاز ہو گیا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، پھر فرمایا کہ وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے۔ کب تک اس نے ناخن اور بال کاٹنے سے رکنا ہے؟ حتیٰ یضحیہ، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، اس کے بعد ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے۔ اور یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، عرب کے لوگ ہوں، عجم کے لوگ ہوں۔ یاد رکھیں، حج اور عمرے پہ گئے ہوئے لوگ بھی یہی کام کریں گے کہ اگر وہ جب احرام باندھا ہوتا ہے تو تب تو ناخن اور بال ویسے بھی نہیں کاٹ سکتا، وہ جسم کا بال نوچ نہیں سکتا۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان 8 ذی الحجہ کو چونکہ احرام باندھنا ہوتا ہے حج کے لیے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے سے پہلے ہم جب غسل کرتے ہیں تو ضروری صفائی کر لیں، بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، تو ان کے لیے بھی ممانعت ہے، وہ بھی یکم ذی الحجہ سے پہلے کاٹیں گے۔ اگر یکم ذی الحجہ سے پہلے انہوں نے کاٹ لیے تو ان کے لیے پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ کاٹنا ضروری نہیں ہے، وہ ان کی کافی ہے، اور بس وہ صرف غسل کریں گے اور غسل کر کے احرام باندھیں اور احرام باندھ کے اپنے حج کے مراسم اور حج کے عبادات شروع کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم قربانی کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر یکم ذی الحجہ سے تمہیں ممانعت ہو جائے گی، ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا اور تمہیں ناخن اور بال کاٹنا ممانعت ہے۔ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، یہ ہر اس آدمی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو تمام حجاج کرام کی قربانی ہوتی ہے، اور عام حالات میں جب ہم قربانی کرتے ہیں اپنے گھروں میں تو ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ ہم ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے جب تک قربانی نہ ہو جائے، قربانی کرنے کے بعد ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں۔ اور حجاج کرام قربانی کرنے تک نہیں، حجاج کرام احرام کھولنے تک اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے۔ اور دوسری بات کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر یعنی حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ، وہ لازمی ہے کہ رک جائے، لام امر یعنی امر وجوب کے لیے ہے۔ اسی لیے شیخ عرب کے مفتی صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اس بات پہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جاننے کے باوجود اس حدیث کے پھر بھی ناخن اور بال کاٹے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا ہے۔ اور قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ناخن اور بال نہیں کاٹنے۔ اب ناخن میں تو بات سمجھ آ گئی، بالوں میں بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ بالوں میں تمام جسم کے بال شامل ہیں، چاہے تو چہرے کے بال ہوں جو داڑھیوں کو لوگ نوچتے ہیں، یا مونچھوں کے بال ہوں، چاہے سر کے بال ہوں، یا دیگر ضروری جو بال کاٹے جاتے ہیں مردوں عورتوں کے لیے، بالغ حضرات کے لیے، سارے کے سارے شامل ہیں۔ کوئی بال بھی انسان نہیں کاٹ سکتا یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ قربانی کرنے تک، ٹھیک ہے۔ اگر قربانی کر لیتا ہے 11 ذی الحجہ کو، جس طرح ہمارے ہاں ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو عید کے 3 ایام تک قربانی ہوتی ہے، 10 11 اور 12، تو 3 ذی الحجہ تک اگر قربانی جس دن قربانی کرے گا، جب تک قربانی نہیں کرے گا اس وقت تک ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتا۔ اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خط کرواتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ضروری نہیں ہے۔ نہ بھائی نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حکم دیا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، ناخنوں سے بھی رک جاؤ اور بال کو لینے سے، کاٹنے سے، ان کے نوچنے سے بھی رک جاؤ۔ اب جب بالوں سے منع کر دیا تو ضروری بال کاٹنے سے منع کر دیا، تو جو بال داڑھی کے ہیں وہ تو بالاولیٰ کاٹنا منع ہے، وہ تو عام حالات میں بھی کاٹنا اور نوچنا تراشنا منع ہے، تو پھر ان دنوں میں کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور اس میں خواتین کو بھی میں گزارش کروں گا، وہ خواتین جو اپنے خامدوں کے لیے
یا لا حول ولا قوت الا باللہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے اپنے چہروں کی صفائی کرواتی ہیں، اپنے جسم کی، اپنے بازوں کی، اپنے ہاتھوں سے وہ بال نوچتی ہیں، یا وہ کیمیکل کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے صفائی کرتی ہیں، ان دنوں میں ان کو بھی ممانعت ہے۔ پورے جسم سے انسان نہ کوئی بال کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی ناخن کاٹ سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک قربانی نہ ہو جائے، اور حجاج کرام جب تک ان کا احرام نہ کھل جائے۔ البتہ جو آدمی قربانی نہیں کرنا چاہتا، قربانی کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہیں کرتا، تو وہ آدمی، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ بھی احتراماً رک جائے گا، ان دنوں میں قربانیاں ہونے تک احتراماً رک جائے گا، تو اس کو بھی ثواب پورے کا پورا ملے گا۔ سنن نبی داؤد میں اور سنن نسائی میں واضح حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرے پاس دودھ والے جانور کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے، تو کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پھر اسے فرمایا کہ تو ناخن اور بال کاٹنے سے رک جا، قربانیاں ہونے تک اللہ تجھے پوری قربانی کا ثواب دے گا، کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اور وہ احتراماً ان دنوں کے احترام کی وجہ سے ناخن اور بال نہیں کاٹ رہا، اللہ اس کو بھی برابر پوری قربانی کا ثواب دے رہا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیت کے ساتھ عمل بھی ہے، اور عمل بھی کر رہا ہے اور نیت بھی درست ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دے رہا ہے۔ اس لیے ان دنوں کا احترام ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میں حق بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔